بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مومنین اور عاشقان ولایت، منجی عالم بشریت، امام زمانہ کے محبین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز و وقت بہت محدود ہے، پڑھنے والے افراد زیادہ ہیں، اگرچہ کچھ وقت پہلے حاضر ہوا، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ کسی دوسرے شہر حاضر ہونا ہے۔ میں چہاردہ معصومین کے نام پر فقط 14 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا، اور اس سے زیادہ آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ تاریخ انسانی میں اور تاریخ بشری میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ اسلام اور تاریخ بشر میں کسی بھی ذی روح کا اتنا انتظار نہیں ہوا جتنا انتظار یوسف زہرا فرزند فاطمہ، انسانیت کی مشکل کشا امام زمانہ کا ہو رہا ہے۔ اور جس دن یوسف زہرا نے اپنے رخ جمال سے پردہ الٹ دیا، تو اس دن دنیا کی تمام ڈکشنریوں سے لفظ انتظار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ کون سی ہستی ہے کہ قیامت بھی جس کے انتظار میں، یہاں تک کہ میدان خون غدیر میں پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے آخری فرزند امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک قیامت نہیں آئے گی، چاہے یہ دنیا کا سفر ایک دن کا رہ جائے، لیکن پروردگار اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ میرے آخری فرزند کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ انتظار کیسا ہے؟ انتظار عامیانہ بھی ہے، انتظار عالمانہ بھی ہے، اور انتظار عارفانہ بھی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ کس کا انتظار عامیانہ ہے، کس کا انتظار عالمانہ ہے، کس کا انتظار عارفانہ ہے؟ یہ بات منحصر ہے اس بات پر کہ کون یوسف زہرا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جو جیسی معرفت رکھتا ہے وہ ویسا انتظار کرتا ہے۔ امام زمانہ کی معرفت پیچیدہ ترین مسئلہ ہے، سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب امام صادق نے فرمایا اپنے صحابی ابو بصیر سے، جب امام زمانہ کی غیبت کو بیان کر رہے تھے، فرمایا اے ابو بصیر، اگر کوئی مومن عہد غیبت میں، عصر غیبت میں میرے فرزند مہدی علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا تو وہ ایسا ہے گویا اس نے امام زمانہ کے عہد حضور میں، آپ کے ظہور کے بعد عہد حضور میں، آپ کے خیمے میں، آپ کے فسطاط میں امام زمانہ کی گود میں سر رکھ کر اپنی جان دین پر قربان کی ہو۔ معرفت اساس ہے۔ جب یہ سنا ابو بصیر نے تو پوچھا
فرزند رسول ایسی معرفت کیسے آئے؟ تو امام نے فرمایا ابو بصیر اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی واجب اور مستحب ہر نماز میں یہ دعا پڑھا کرو قنوت میں، اللہم عرفنی نفسک۔ یہ عجیب معرفت ہے، امام کی معرفت، اور بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ کتنا عجیب ہے کہ ابو بصیر نے امام سے خواہش کی کہ امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، کہ یہ دعا مانگو، کیا اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اسی لیے جب کسی نے مرحوم اقبال سے کہا کہ اقبال مجھے امامت بتاؤ، مجھے بتاؤ امامت کیا ہے، امامت کی حقیقت کیا ہے، تو اقبال نے شعر میں، برجستہ شعر میں جواب دیا، کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے؟ تو اس سے پہلے کہ اقبال جواب دے، اقبال نے دعا دی۔ کیا دعا؟ کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اس لیے کہ امامت کو سمجھنے کے لیے عالی ظرف چاہیے، کبھی بھی کم ظرف امامت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جب ابو بصیر نے خواہش کی فرزند رسول کیا کرے امام کی معرفت کے لیے، کہ یہ دعا مانگے، پروردگار، چونکہ وقت محدود ہے اور یہ 14 منٹ ہے اور اسی میں بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے یہ دعائیہ کلمات عرض کر رہا ہوں اور انہی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہم عرفنی نفسک، اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ معرفت امام کی چاہیے، اور امام صادق کیا فرما رہے؟ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی، میں کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ وَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی، میں کبھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ امام زمانہ کی معرفت کے لیے خود خدا کی معرفت شرط ہے۔ کیوں خدا کی معرفت شرط ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے خلیفہ نہیں۔ ابھی آپ زیارت امام زمانہ میں مجلس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ، یا امام زمانہ کی زیارت میں السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، نہ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، سلام ہو آپ پر اللہ کے خلیفہ۔ یہ فرق ہے، خلیفۃ المسلمین ہونا اور ہے، خلیفۃ اللہ فی الارضین ہونا اور ہے۔ ہمارا کسی ہمارا کسی بھی مسلمان فرقے سے مسئلہ خلافت میں کوئی اختلاف نہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، اہل سنت برادران تشریف فرمائے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں۔ سن لے، میں تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں، مسئلہ خلافت میں تشیع کا کسی بھی مسلک اور مذہب اور کسی فرقے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے 72 فرقے وہ جس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور ہم علی سے لے کے مہدی تک
ان ہستیوں کے لیے جن خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین نہیں، وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے مسلمان جمع ہو کر بنا دے، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے اللہ خود منتخب کرتا ہے۔ باقی اس خلافت کی حیثیت، بس اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں، اس خلافت کی حیثیت اسے ہم علی کے لیے ثابت کر کے سمجھیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے علی کی عزت میں بڑا اضافہ کیا، علی کی شان میں بڑا اضافہ کیا۔ ہم مناظرہ کریں اور ثابت کریں کہ علی خلیفہ ہے۔ پہلے سن لو کہ علی کے نزدیک اس خلافت کی قیمت کیا ہے۔ یہ علی کبھی فرماتے کہ اس خلافت کی قیمت، یہ نہج البلاغہ ہے، اس خلافت کی قیمت علی ابن ابی طالب کے نزدیک ایک بکری کی چینک سے بھی کمتر ہے۔ اور جنگ صفین میں، آخری جملہ، جنگ صفین میں مقام ذیقار پر جب 3 بر اعظموں کا حکمران، جب 56 ملکوں کا خلیفہ اور سلطان، جب 9 کروڑ انسانوں پر حکومت کرنے والے علی مقام ذیقار پر اپنے ہاتھ سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے ہیں، تو یہ منظر اتنا عجیب تھا کہ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا سلطان، اتنا بڑا خلیفہ، اور اپنے ہاتھ سے اپنی پھٹی ہوئی جوتی گانٹ رہے ہیں۔ جب علی نے دیکھا آپ کے چچا کا بیٹا عبداللہ بن عباس بصرہ کا گورنر حیرت سے دیکھ رہا ہے، کہا عبداللہ ابن عباس بتاؤ، یہ جو میں جوتی گانٹ رہا ہوں، اس جوتی کی تمہاری نگاہ میں کیا قیمت ہے؟ اگر قیمت لگواؤں تو بتا علی کی اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ اب عبداللہ بن عباس نے دوبارہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا علی اگر ناراض نہ ہو تو عرض کروں، میری نگاہ میں اس جوتی کی کوئی قیمت نہیں، لا قیمت اللہ، کوئی قیمت نہیں۔ سنیں جملے علی کے، پھر خلافت ثابت کیجئے گا علی کے لیے، اور پھر دیکھیے گا یہ خلافت علی کے لیے ثابت کر کے ہم کون سا احسان کر رہے ہیں علی پر۔ جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا اے علی ناراض نہ ہو، میری نگاہ میں اس جوتی کی اب کوئی قیمت نہیں، آپ کی جوتی اتنی بوسیدہ ہے، پرانی ہو چکی، پھٹ چکی، کہ اگر آپ اسے پھینک دیں تو عرب اور حجاز کا فقیر ترین انسان، غریب ترین مانگنے والا گداگر، وہ بھی آپ کی جوتی کو نہیں اٹھائے گا۔ جیسے یہ جملے سنے علی ابن ابی طالب نے، کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا سنو عبداللہ ابن عباس، سنو عبداللہ، تمہاری اس حکومت کی قیمت اور تمہاری اس خلافت کی قیمت علی ابن ابی طالب کے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ میرے نزدیک، بس آخری جملہ و بات مکمل کر رہا ہوں، میرے نزدیک، علی کے نزدیک تمہاری اس خلافت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ یہ پنجاب کی وزارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پنجاب کے چیف منسٹر کے جس کے لیے 20-20 کروڑ کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں، جس کے لیے وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں، جس کے لیے پارٹی بازیاں اپنی اپنی پارٹیوں سے الوداع کہہ کر کوئی اس کیمپ سے اٹھ کر اس کیمپ میں جا رہا ہے، کسی کو لندن بلایا جا رہا ہے، کسی کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، کسی کو کہاں بلا کر ووٹ خریدے جا رہے ہیں، صرف ایک پنجاب کی حکومت کے لیے۔ لوگوں کی نیندیں ختم ہو چکی ہیں، نہ ایک صوبے کی حکومت نہیں ہے، 3 بر اعظموں کی حکومت۔ اور علی کیا کہہ رہے ہیں کہ تخت سلطنت 3 بر اعظموں کی حکومت علی کی نگاہ میں پست اور حقیر ہے، اور علی کی جوتی اس حکومت اور خلافت سے بالاتر، بلندتر۔ اب جملہ سنیں
اور آج 15 شعبان اسے اپنے لوہے دل پر نقش کریں تاکہ مقام امامت روشن ہو جائے، تاکہ مقام امام زمانہ اور اس زمانے کے علی کا مقام کسی حد تک روشن ہو جائے۔ تاریخ انسانی میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانیت میں علی اور علی کے بیٹے مہدی تک واحد حکمران ہیں جو ایسا جملہ کہنے کی جرأت رکھتے ہیں کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔